السلام علیکم دوستو، مشہد مقدس سے ذوالفقار اسدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مشہد ٹی وی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، آج کے ٹاپک پر بات کرنا شروع کرتا ہوں۔ آج آپ کو بتاؤں گا شیعہ کون ہیں۔ سب سے پہلے شیعہ کا تعارف اور لفظ شیعہ کے مفہوم اور ان کے منابع پر بات کروں گا۔ اہل تشیع یا شیعت یا شیعہ، یہ تین لفظ ایک ہی فرقے کے ہیں۔ آپ اہل تشیع کہیں، شیعت کہیں یا شیعہ کہیں، یہ تینوں ایک ہی مذہب یعنی شیعہ پر دلالت کرتے ہیں۔ شیعہ اسلام کا دوسرا بڑا فرقہ ہے۔ اہل تشیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقط حضرت علی ابن ابی طالب کی امامت کے قائل ہیں اور صرف انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا معصوم امام مانتے ہیں۔ شیعہ اہل تشیع نظریہ خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ، جو حدیث یوم الدار یا حدیث العشیرہ والدار کے نام سے مشہور ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر، میرا وصی اور خلیفہ ہوگا۔ تینوں دفعہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور کہا، اگرچہ میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں مگر میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے وزیر اور وصی ہو۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے موقع پر ایک خطبے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو دوستو، اب شیعہ کی آبادی کل مسلم آبادی کا 10واں یا 13واں% ہے۔ مسلمانوں بالاخص اہل تشیع کی آبادی کے بارے میں کوئی یقینی اعداد و شمار میسر نہیں ہے۔ سن 2000 عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں شیعہ آبادی 400 ملین یعنی 40 کروڑ ہے، اور ان میں تقریباً 85% شیعہ اثنا عشری ہیں۔ اب آئیں شیعہ کا لفظی مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں شیعہ کا لفظ 2 معنی رکھتا ہے۔ پہلی معنی کسی بات پر متفق ہو جانا، یعنی کسی بھی نقطۂ نظر پر اکٹھا ہو جانا، اور دوسرا کسی شخص کا ساتھ دینا یا اس کی پیروی کرنا۔ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ لفظ اس طرح سے آیا ہے، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروان کو شیعہ موسیٰ کہا گیا ہے، اور شیعہ فرعون کے بارے میں بھی آیا ہے، اور 2 اور جگہوں پر ابراہیم کو شیعہ نوح کہا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں شیعہ کا لفظ کسی شخص کے پیروان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے زمانے میں ان کے حامیوں کو بالترتیب شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شیعہ نے معاویہ بن ابو سفیان کہا جاتا تھا۔ صرف لفظ شیعہ اگر بغیر تخصیص کے استعمال کیا جائے تو مراد شیعہ نے علی ابن ابی طالب ہوتی ہے۔ شیعہ نے اثنا عشری کی اصطلاح۔ شیعہ نے اثنا عشری کی اصطلاح ان کے 12 معصوم اماموں کی طرف اشارہ کرتی ہے، جن کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور ان کا نظریہ نظام امامت ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین 12 معصوم امام ہیں۔ بلا فصل جانشین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور کل 12 امام ہیں جن کا تذکرہ تمام مکاتب اسلام کی احادیث میں آتا ہے۔ تمام مسلمان ان ائمہ کو اللہ کے نیک بندے مانتے ہیں، تاہم اثنا عشریہ
اہل تشیع ان ائمہ پر خاص اعتقاد یعنی عصمت کی وجہ سے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ ان 12 ائمہ کے نام یہ ہیں: پہلے امام حضرت امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام۔ اہل تشیع شیعت یا شیعہ کے منابع، وہ اپنی فقہ کو اور اپنے اعتقاد کو کن جگہوں سے لیتے ہیں انہیں منابع کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی فقہ کو کہاں سے، اپنے اعتقاد کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں، ان چیزوں کو منابع کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع اپنے مذہب کو اور اپنے فقہ کو، اپنے اعتقاد کو قرآن کریم سے حاصل کرتے ہیں، سنت نبوی سے حاصل کرتے ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے اور اجماع اور عقل سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ تھا اہل تشیع اور شیعت کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ ہمارا یہ ویڈیو کلپ آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آئے تو اسے شیئر فرمائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔